إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم لينذرهم عن شر ما يعلمه لهم وإن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبها بلاء وأمور تنكرونها فمن أراد أن يزحزح عن النار يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل احترام علماء کرام اور معزز مہمانان گرامی اور معزز سامعین حضرات، ان بچوں کی قسمت پر بڑا رشک آتا ہے جنہوں نے اس ادارے میں وقت لگایا اور پورا اللہ کا کلام اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ ان کے سینے کس قدر روشن ہوں گے، کتنے منور ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ان کے والدین کس قدر خوش نصیب ہوں گے کہ بچے محنت کر رہے ہیں اور ان کو گھر بیٹھے بچے کے پڑھے ہوئے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں پہنچ رہی ہیں، اور حافظ ایک آیت کو سینکڑوں بار دہراتا ہے اور ہر بار کا اجر اس کو ملتا ہے، ہر حرف کی 10 نیکیاں، یہی ثواب اس کے اساتذہ کو ملتا ہے، یہی اجر اس کے والدین کو ملتا ہے، اور یہی اجر ان مخیر حضرات کو ملتا ہے جن کے تعاون سے یہ ادارے چلتے ہیں اور قائم رہتے ہیں، اور یہی اجر ان دوستوں کو ملتا ہے جو کسی طرح بھی ادارے کے کام آتے ہیں۔ آج آپ سب سوچیں کہ آپ کو کیسا بیٹا چاہیے جو آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کے لیے مستقل اجر و ثواب کا باعث بنا رہے
یا ایسا بیٹا جو انگریزی تو فر بولتا ہو، لیکن اگر آپ کا جنازہ اس کے سامنے ہو تو اس کو پڑھنے کی دعا بھی نہ آتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تسعۃ یؤتون اجورہم وہم فی قبورہم، 9 قسم کے لوگ ہیں وہ قبروں میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، مگر ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، اجر پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص ہے ترک ولد صالح، اپنے پیچھے نیک بچہ چھوڑ جائے، اور اس سے بڑھ کر شرف کیا ہوگا کہ وہ بچہ حافظ قرآن ہو، جس کا ہر بار قرآن پڑھنا اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ یہ ثواب کبھی رکتا نہیں ہے۔ آج یہ بچے حافظ ہوئے اور کل اگر یہ اور بچوں کو حفظ کرائیں گے تو وہ ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ آگے وہ بچے مزید کسی کو حفظ کرائیں گے تو وہ ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ جب تک اللہ کا قرآن باقی ہے تب تک یہ پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، اور اجر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح دوسرا شخص جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا اجر بھی قبر میں پہنچتا رہتا ہے، وہ ہے من ترک علما، اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے۔ تو بھائیوں، قرآن و حدیث سے بڑھ کر علم کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے تو اس سے بڑا علم کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ میں ان بچوں کو جو آج دستار بندی کروا چکے ہیں یہ نصیحت دوں گا کہ کبھی قرآن پاک سے غافل نہ ہونا، بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ دہرانا ہے، اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے سینوں میں پوری طرح محفوظ ہو جائے تو عزیز بچوں، رات کے قیام کا اہتمام کرنا، تہجد کی نماز کا، اور تہجد میں روزانہ 1 آدھ پارہ ضرور پڑھ دیا کرنا۔ اس سے قرآن ایسا محفوظ ہو جائے گا کبھی بھولنے نہیں پائے گا۔ اور اگر آپ غافل ہو گئے اور قرآن پاک کو بھلا دیا تو اس کی سزا سن لیجیے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر بن سمرہ کی روایت سے، وہ روایت نبی علیہ السلام کے ایک طویل خواب پر مشتمل ہے۔ اس خواب میں فرشتہ آپ کو عالم برزخ کے منظر دکھا رہا ہے، بہت ہیبت ناک منظر، بڑے خوفناک منظر۔ ان میں سے ایک منظر یہ ہے کہ ایک شخص اپنی قبر میں الٹا پڑا ہوا ہے اور اس پر ایک فرشتہ کھڑا ہے جو اس کے سر پہ ایک بھاری چٹان نما پتھر مارتا ہے، اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر دوبارہ اچھل کر، جیسے گیند اچھل کے آتی ہے، اس کے ہاتھ میں دوبارہ آ جاتا ہے اور سر دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ وہ پھر وہ پتھر مارتا ہے اور پھر اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر پتھر دوبارہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ بس یہ عمل اس کے ساتھ دہرایا جائے گا، اور جبریل امین نے فرمایا کہ یہ عمل اس کے ساتھ قیامت تک دہرایا جائے گا، قیامت تک۔ نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، فرمایا کہ سبحان اللہ ما ذنبہ، اس کا کیا گناہ ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ کان رفض القرآن وکان ینام عن الصلاۃ المکتوبہ۔ 2 گناہ اس کے، ایک یہ قرآن یاد کر کے بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں قرآن کی نعمت دی اور اس کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کیا،
اس نے قدر نہ کی، بھول گیا، دنیا کے کاروبار میں کھو گیا، دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا، اور قرآن پر توجہ نہ رہی حتیٰ کہ بھول گیا، یہ اس کا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ یہ کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی اور یہ گھر میں سو رہا ہوتا۔ عام طور پہ فجر کی نماز اذانیں سنتا، جماعت کھڑی ہے، وقت اس کو معلوم ہے، لیکن اٹھتا ہی نہیں، گھر میں سو رہا ہے، یہ اس کا گناہ ہے۔ ان گناہوں کی بنا پر انسان قبر میں پکڑ لیا جائے گا، گرفتار ہو جائے گا، اور یہ سزا، بھیانک سزا اس کو ملے گی۔ کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ جو برزخ کی زندگی قیامت تک ہے۔ اگر قبر میں نعمتیں ہیں تو قیامت تک ملیں گی، اور اگر عذاب ہے تو قیامت تک ملے گا۔ تو عزیز بچوں، بڑی محنت کی آپ نے، اب یہ نہ ہو کہ اس نعمت کی ناقدری کر جاؤ اور اتنی محنت کے بعد قرآن پاک کو بھلا دو، تو یہ بڑی بھاری اور بھیانک سزا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر عطا فرمائے، آپ کے سینے کھول دے قرآن پاک کے لیے۔ آج آپ نے حفظ کیا، کل آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں اور قرآن کے عالم بن جائیں، داعی بن جائیں، اور اللہ رب العزت آپ کے ذریعے دین کا کام لے، اور بچے اپنے آپ کو چھوٹا اور کم تر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی دین کا کام لے سکتا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو ایک نیکی اور تقوی کا سفر ہے، اس کو قائم و دائم رکھیں، جاری رکھیں۔ یہ جو عمر ہے آپ کی، آپ سب میرے سامنے آئے دستار بندی کے لیے، یہ عمر بڑی قابل رشک ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے، وہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، یعنی سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن سورج قریب آتے آتے 1 میل کے فاصلے پر ٹھہر جائے گا۔ کتنی حرارت ہوگی، کتنی تمازت ہوگی، کتنی شدت ہوگی، کیسے پسینے جاری ہوں گے۔ یعنی پسینوں والے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ارحنا منہ ولو الی النار، پسینے سے ہمیں چھٹکارا دے دے، خواہ جہنم میں ڈال دے۔ اتنا خوفناک پسینہ ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العزت بعض لوگوں کو اس تپش سے بچائے گا، اس حرارت سے بچائے گا، اور پسینے سے بچائے گا، اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ ان 7 افراد میں سے ایک فرد شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ بچہ ہے، وہ نوجوان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، بڑا ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے مسجد میں جا رہا ہے، نماز با جماعت پڑھ رہا ہے، اور جناب مدرسے میں اپنے مشائخ سے محبت، اس کو دین سیکھتا ہے۔ تو اسی عمر سے اس کے اندر دین فہمی کا شوق آ جائے، دین فہمی کا شوق آ جائے، تو یہ بچہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ پائے گا، ہر قسم کی تپش سے بچے گا، سورج کی گرمی سے بچے گا، اس کے لیے ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوگی، راحت ہی راحت ہوگی۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ دن تو 50,000 سال کے برابر ہے، کچھ لوگوں پر یوں گزر جائے گا جیسے ظہر اور عصر کی نماز کا وقفہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل ہوگا، اور اس قدر وہ مسرور ہوں گے، یہ وقت کیسے کٹے گا ان کو احساس ہی نہیں ہوگا۔ وہ سمجھیں گے شاید ہم نے یہ 2-2.5 گھنٹے گزارے، حالانکہ وہ دن 50,000 سال کے برابر۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ اس بات کا بھی یقیناً ذکر کرنا چاہیے کہ دن ایک ہی ہے، لیکن بعض لوگوں پر 50,000 سال کے برابر ہے، اور بعض لوگوں پر 2-2.5 گھنٹوں کے برابر ہے۔ اس کی قدرت کاملہ، وہ چاہے تو 2 متضاد چیزوں کو جمع کر دے، ایک چیز گوری بھی ہو، کالی بھی ہو، اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہم قادر نہیں۔
اب ایک دن بڑا بھی ہے اور چھوٹا بھی ہے، اس کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر، تو اس کی قدرت پر کامل ایمان لاؤ، ہر شے پر وہ قادر، ہر شے پر قادر۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث قیامت کے دن کے تعلق ہی سے کہ 3 بندے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنا عذر پیش کریں گے، مسند احمد کی حدیث، 3 بندے اللہ کے دربار میں اپنا عذر پیش کریں گے۔ ایک وہ شخص جس تک اسلام نہیں پہنچا، یعنی وہ ایسے دور میں پیدا ہوا کسی نبی کی نبوت نہیں تھی، جیسے فترت الرسل کا دور ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فاصلہ۔ اب وہ اس دوران پیدا ہوا، پیدا ہو کے مر گیا، نہ اس تک دین پہنچا، نہ اس کو اس کا علم ہوا۔ وہ عذر پیش کرے گا، یا اللہ مجھ تک تو دین پہنچا ہی نہیں، اگر پہنچتا تو میں قبول کر لیتا۔ دوسرا شخص مجنون، جو دنیا میں دیوانہ تھا، وہ عقل اور خرد سے نا آشنا تھا، وہ کہے گا یا اللہ مجھ میں عقل نہیں تھی، عقل ہوتی تو میں یہ دین قبول کر لیتا۔ اور تیسرا بہرا، جو سن نہیں سکتا تھا، کہ مجھے سنائی نہیں دیتا تھا، جب سنائی نہیں دیتا تو میں کیا مانتا، کیا سمجھتا۔ یہ تینوں اپنا عذر پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ایک آگ کا گڑھا حاضر کرنے کا حکم دے گا، گڑھا پہنچ گیا آگ، تینوں سے کہے کہ اس میں چھلانگ مار دو۔ اب جو پسو پیش کرے گا کہ آگ ہے میں جل جاؤں گا، پیچھے ہٹے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، تو اس آگ کے گڑھے میں کود جا۔ کیوں؟ تو نے میری بات نہیں مانی۔ اس کا معنی دنیا میں بھی اگر تو صحیح ہوتا، تجھ تک حق پہنچتا، تو نہ مانتا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کود جاؤ، کود جاؤ۔ وہ اس کے لیے وہ گڑھا جہنم کی آگ ہے، اور جو کود جائے گا کہ میرے رب کا فرمان ہے جو مرضی ہو جائے، اس کے لیے وہی گڑھا جو ہے وہ گلزار جنت بن جائے گا۔ رب تعالیٰ کی قدرت، گڑھا ایک ہی ہے، اور کسی کے لیے جہنم کی آگ ہے اور کسی کے لیے جنت، گلزار جنت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اس طرح ازداد کو جمع کرنے پر قادر۔ تو الغرض میں ایک نصیحت اپنے بچوں کو دے رہا تھا کہ قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھنا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کو یاد رکھو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج آپ نے پڑھا، اپنے اساتذہ سے سیکھا، یاد کیا، اور آگے سکھانے کا عمل بھی آپ انجام دیجیے گا، تاکہ اس حدیث کی بمصداق آپ سب سے بہتر انسان ثابت ہو، سب سے بہتر۔ اور کبھی احساس کمتری پیدا نہ کرنا اپنے اندر۔ کوئی بڑا، کوئی تاجر، کوئی سیٹھ آ جائے، اس کی عالی شان گاڑی ہے، عالی شان بنگلہ ہے، اور تم اپنے آپ کو کمتر سمجھو، چھوٹا سمجھو، ہرگز نہیں۔ یہ قرآن کی توہین ہے۔ جو علم آپ کے پاس ہے سب سے برتر، یہ تکبر نہیں ہے، یہ ترفع ہے۔ یہ جو اللہ نے علم آپ کو دیا، یہ اس علم کی شان ہے کہ آپ سب سے برتر۔ یہ برتری کا احساس تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ برتری کا احساس کتاب اللہ کی بنا پر، حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کی بنا پر۔ تو کبھی ایسا کوئی احساس کہتری نہ ہو، کوئی احساس کمتری نہ ہو، کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کا بنگلہ دیکھ کر، کسی کی فیکٹری دیکھ کر کہ ہم تو غریب اور فقیر ہیں۔ نہیں، جو دولت آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ دولت بڑی قابل فخر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ و اتقان میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج آپ کو حافظ قرآن بنایا، کل آپ کو عالم قرآن بنا دے۔ آج آپ متعلم ہیں، کل آپ معلم بن جائیں۔ آج آپ طالب علم ہیں، کل آپ استاد بن جائیں، اور آپ کی زندگی کتاب اللہ کے زیر سایہ گزر جائے، اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ گزر جائے۔ آخر میں مجھے احساس ہے کہ وقت کافی ہو چکا، اور آپ ایک طویل وقت سے یہاں تشریف فرما ہیں۔ بس جو حدیث ایک پڑھی تھی صحیح مسلم کی، اس کے 2 جملوں کے بارے میں اپنی معروضات اختصار سے، میرا خیال کچھ 10-15 منٹ لوں گا،
کہ ان دو جملوں میں نبی علیہ السلام نے کیا پیغام دیا، اور وہ میری دعوت کا خلاصہ بھی ہے۔ یہ روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی۔ یہ دونوں باپ بیٹا عبداللہ اور ان کے باپ عمرو بن عاص دونوں صحابی تھے، اور دونوں کی جو ایک زندگی، اس کے بارے میں ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ دونوں باپ بیٹوں کی عمر میں 12 سال کا فرق تھا، 12 سال کا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، مانا 11 سال کی عمر میں عمرو بن عاص کا نکاح ہوا، اور اگلے سال عبداللہ پیدا ہوئے، یوں 12 سال کا وقفہ تھا دونوں باپ بیٹوں۔ یہ ایک علمی لطیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر، ہر شے پر قادر۔ تو یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم۔ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھیجا، جس نبی کو بھیجا، اس نبی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو جنت کا پورا راستہ بتانا ہے۔ جو پروگرام جنت کا میں دوں وہ بیان کرنا ہے، ادھورا نہیں چھوڑنا، پورا بیان اپنی قوم کے سامنے رکھنا ہے، پورا پروگرام پیش کرنا۔ اسی طرح جو شر کا راستہ، جہنم کا راستہ، وہ بھی واضح کرنا ہے۔ اس راہ پر، اس راہ پر، اس راہ پر چلو گے جنت میں جاؤ گے، اس راہ کو اختیار کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ ہماری ڈیوٹی ہے خیر و شر کا پورا پروگرام پیش کرنا ہے، جنت اور جہنم کا پورا پروگرام پیش کرنا ہے۔ یہ ہر نبی کی ڈیوٹی ہے، اور ہر نبی نے اس ڈیوٹی کو نبھایا، اپنی امت کے سامنے پورا پروگرام جنت کا پیش کیا، اور جو امور جہنم میں داخلے کا باعث ہیں وہ بھی بیان کر دی۔ ہر نبی کی ڈیوٹی۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام خاتم النبیین، ان کا دور آیا، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، وما ترکت من شیء یباعدکم عن النار الا وقد حدثتکم بہ۔ کہ لوگوں، میں نے ہر وہ کام جو جنت میں پہنچا سکتا ہو میں نے بیان کر دی، اور ہر وہ عمل جو تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہو میں نے بیان کر دی۔ یعنی جنت کے داخلے والے سارے امور بیان کر دیے، اور جنت کا پورا پروگرام میں نے پیش کر دیا، اور جو کام جہنم کے داخلے کے باعث ہیں وہ بھی واضح کر دیے۔ ان کاموں سے اگر بچو گے جہنم سے بچ جاؤ گے۔ یعنی پیارے پیغمبر نے یہ وظیفہ، یہ ذمہ داری بخیر و خوبی انجام دی۔ اب یہ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک، اس سے ہمیں کیا نتیجہ ملا، کیا اس میں سبق اور درس ہے؟ بات بالکل واضح ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنت چاہیے جہنم چاہیے؟ اگر جنت چاہیے تو اسی بیان پر اکتفا کرنا پڑے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ آپ کا فرمان کیا کہ جنت میں پہنچانے والا ہر کام میں نے بیان کر دیا، نہ آگے نہ پیچھے۔ جو شخص جنت کی طلب میں مخلص ہے کہ مجھے جنت کا داخلہ چاہیے، جہنم کی آگ میری چمڑی برداشت نہیں کر سکتی، اس کو کیا کرنا ہے؟ پھر کیا ڈیوٹی اس کی؟ کہ وہ آباء و اجداد کا پیروکار بن جائے، باپ دادا کا پیروکار بن جائے، برادری کی رسمیں اور قوم کے رواج اور فلاں پیر و مرشد کی باتیں یہ کرے گا؟ نہیں، وہ تو اس خط مستقیم پر چلے گا جو محمد مصطفیٰ کھینچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا یہ مصداق واضح ہے کہ اگر کسی کو جنت چاہیے، جنت کی طلب میں مخلص ہے، تو ہر چیز چھوڑ کر اس راستے کو سمجھے، اس راستے کو پکڑ لے، اختیار کر لے جو اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا۔ یعنی یہ اس حدیث کا بالکل واضح درس ہے، اسی راستے کو اختیار کر لے۔
اسی راہ پر چلے اور اس راستے سے ہٹنے نہ پائے. وہ راستہ ایک ہی ہے، وہ راستے 2 3 4 نہیں ہیں. ایک ریاضی کا اصول ہے، جو 2 نقطے ہوں ان 2 نقطوں کو ایک ہی خط ملاتا ہے. خط مستقیم جو ہے ایک ہی ملاتا ہے. باقی خط اگر کھینچو گے تو اس کو دائیں بائیں سے گھما کر لاؤ گے. جو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے. تو خط مستقیم، صراط مستقیم ایک ہی خط ہوتا ہے، 2 3 4 نہیں ہوتے. 2 نقطوں کو ایک ہی خط ملاتا ہے. دوسرا خط کھینچو گے اس کو لانا پڑے گا دائیں طرف سے گھما کر، بائیں طرف سے گھما کر. وہ راستہ مستقیم نہیں، وہ راستہ لمبا بھی ہے اور ٹیڑھا بھی ہے. جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کے سامنے زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا. صحابہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ عمل عبث نہیں ہے، اس میں کوئی درس آنے والا ہے، کوئی نصیحت آنے والی ہے، کوئی سبق ہمارے سامنے آنے والا. ایک خط کھینچ دی اور دائیں بائیں، دائیں طرف بھی 2 خط کھینچے، بائیں طرف بھی 2 خط کھینچے. صحابہ دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں اب آپ کیا فرمانے والے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ پر اپنی انگلی رکھی، اپنی بابرکت انگلی، اور فرمایا کہ ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ، اس راستے کے پیروکار بن جاؤ، اس کو اپناؤ. دائیں بائیں راستے اور بھی ہیں، گو وہ اس خط مستقیم سے جڑے ہوئے، چپکے ہوئے، مگر وہ میرا راستہ نہیں ہے. میرا راستہ ایک ہی خط ہے، خط مستقیم، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. وہ ایک ہی راستہ ہے. دائیں طرف بھی خط ہیں، بائیں طرف بھی خط ہیں، وہ اس خط سے جڑے ہوئے ہیں. ان پر اگر چڑھ گئے تو دائیں طرف چل نکلو گے اور خط مستقیم سے دور ہوتے جاؤ. بائیں طرف گھوم گئے، وہ اس کا سرا خط مستقیم سے ملا ہوا ہے، اس پر چڑھ گئے تو بائیں طرف چلتے جاؤ گے اور صراط مستقیم سے دور ہوتے جاؤ. جتنا چلو گے اتنا دور ہوتے جاؤ، جتنا چلو گے دور ہوتے جاؤ. یہ صراط مستقیم، خط مستقیم، اس کو اپنا لو، اس پر چلو. یہ ایک ہی راستہ ہے، یہ 2 3 4 راستے نہیں ہیں. ایک ہی خط ہے، ایک ہی راستہ ہے. اس راستے کو اختیار کر لو، اس پر چلو. دائیں بائیں راستے جڑے ہوئے ضرور ہیں مگر وہ صراط مستقیم نہیں ہے. شیطان نے کیا کہا تھا جب وہ راندا گیا، ابلیس جب راندا گیا، مردود قرار پایا، تو اس نے کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، میں خود بیٹھوں گا تیرے بندوں کو ورغلانے کے لیے، اس راستے سے ہٹانے کے لیے. ہٹاؤں گا نہیں بلکہ کیا کروں گا، تیرے اس راستے میں اپنی ملاوٹیں شامل کروں گا، اپنی زینتیں، ملمہ سازی وہ شامل کروں گا. نماز سے روکوں گا نہیں، حج سے روکوں گا نہیں، لیکن نماز اور حج میں اپنی ملاوٹیں شامل کر کے پیش کروں گا، جس کو صرف علماء پہچانیں گے، جن کے سینے کتاب و سنت کے علوم کے مشکات وہ پہچانیں گے. جہلا نہیں پہچانیں گے، وہ تو اس ملمہ سازی سے مرعوب ہو جائیں گے. جاہل تو اس ملمہ سازی سے مرعوب ہو جائے گا. لیکن میں کیا کروں گا، اس راستے سے روکوں گا نہیں. یہ نہیں کہوں گا نماز نہ پڑھو، یہ نہیں کہوں گا زکوٰۃ نہ دو، بلکہ تیرے اس راستے پر اپنے اضافے شامل کر کے اس کو سجا کر پیش کروں گا. لوگ خوش ہیں کہ راستہ تو وہی ہے نا، جو نماز تو ہے نا، زکوٰۃ تو ہے نا، حج تو ہے نا، رمضان تو ہے نا، مگر جو اس میں میری ملمہ سازی ہیں، جس کو بدعت کا نام دیا گیا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے، اس سے زیادہ لوگ آگاہ نہیں ہو پائیں گے. بات بہت مشکل ہے. یعنی خالص دین جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ دین خالص قبول کرے گا، بس ملاوٹی دین نہیں. یہ شیطان کی ملاوٹیں، ابلیس کی ملاوٹیں ہیں، جس نے کہا تھا روکوں گا نہیں، تیرے راستے کو پیش کروں گا اپنی سجاوٹوں کے ساتھ، اپنی زینتوں کے ساتھ، اپنی ملمہ سازی کے ساتھ، یہ پیش کروں گا. اور اس میں اس کے چنگل میں بہت لوگ آ جائیں گے، بلکہ اکثریت آ جائے گی.
جو ملمہ سازی سے مرعوب ہو کر اس پیغام کو، ابلیس کے پیغام کو قبول کر لے گی۔ تو رحمان کا پیغام بالکل خالص ہے، جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا پیغام قرآن اور صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، کوئی اس میں اشکال نہیں، کوئی اشکال نہیں۔ تو یہ حقیقت میں صراط مستقیم۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف وحی آ رہی ہے اسی کو تھام لو، یہی صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم جو وحی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کیا ہے؟ دو چیزیں، فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری اور حدیث اتاری، یہ دو چیزیں اللہ کی وحی، اسی کو تھام لو، یہی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ ہو، صراط مستقیم وہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے میرے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، جس طرح پر آپ کو محمد الرسول اللہ ملے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت ملے، وہ صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ ملے، اس کی توحید ملے، اس کی وحدانیت ملے، وہ صراط مستقیم، اسی کو تھام لو۔ تو یہ اس پہلے جملے کا پیغام کہ اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کا وظیفہ حیات کیا تھا کہ اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو جنت کا پورا پروگرام بتانا ہے۔ کون سا پروگرام؟ جو اللہ بھیجے۔ اللہ نے کسی پر کم بھیجا، کسی پر زیادہ۔ بعض ایسی قومیں تھیں جن پر زیادہ بھیجنے کا موقع ہی نہیں ملا، انہوں نے بات ہی نہیں مانی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کے دن بہت سے نبی، ان نبیوں کے منظر میں نے دیکھے، رأیت نبیا ومعہ الرہط، کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ 20-30 افراد کی جماعت تھی۔ ورأیت نبیا ومعہ رجل اور رجلان، کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ 1 یا 2 شخص کھڑے تھے، بس بیچارے نے پوری زندگی کھپا دی دعوت دین کا کام کرتے کرتے، 1 یا 2 بندوں نے مان کر دیا۔ اور کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا، وہ اکیلا۔ وہاں احکام کہاں چلتے؟ یہ شان تو صحابہ کرام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نبی علیہ السلام کے حج کے موقع پر میدان عرفات میں؟ کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ کیوں مکمل ہوا؟ کس لیے مکمل ہو؟ یہ صحابہ کی شان کیوں ہے؟ یہودیوں نے کیوں کہا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، لو نزلت هذه الآیۃ فینا لاتخذنا عیدا، اگر یہ آیت ہم میں اترتی تورات میں تکمیل دین کی تو وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا، عید کا دن ہوتا۔ امیر المومنین نے فرمایا اس دن ہماری 3 عیدیں تھیں، ایک دن جمعے کا تھا وہ ہمارا عید کا دن ہے، اور دوسرا عرفہ کا دن تھا وہ بھی عید کا دن ہے، کیونکہ وہ دن گناہوں کی بخشش کے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے گردنیں آزاد کرتا ہے عرفات کے میدان، وہ بھی ہمارا عید کا دن ہے۔ اور تیسرا اس آیت کا نزول، یہ بھی عید ہے، خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا۔ جس قوم پر دین مکمل ہو اور وہ ایک ہی قوم ہے اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، دین مکمل ہوا اس لیے کہ اس قوم نے شاباش پورے دین پر عمل کیا، پورے دین کو قبول کیا۔ دین قبول کرتے رہ گئے، بات آگے بڑھتی گئی، قبول کرتے گئے، بات آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ پورے دین کے انہوں نے اپنا لیا، اور آج یہ مبارک دن آ گیا کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ ورنہ بہت سے انبیاء، اب دیکھیں مکی زندگی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی تھی، ان 13 سالوں میں صرف 3 عقیدے کی باتیں آپ نے کی ہیں، بس نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، نماز آخر میں آئی، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، دیگر احکام بھی نہیں، حتیٰ کہ شراب بھی حرام نہیں ہوئی۔ صرف 3 دعوتیں آپ نے پورے 13 سال میں دی، ایک اللہ کی توحید کی، قولوا لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کی، اور تیسرا عقیدہ آخرت، عقیدہ آخرت، جس کی بنا پر کفار قریش نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا کہ آخرت ہماری عقل میں نہیں آ رہی، جو لوگ مر جائیں، سڑ کر جائیں، وہ دوبارہ بھلا زندہ کیسے ہوں گے؟
اللہ کی قدرت میں شک، اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں، کفر میں داخل ہو گئے. تو مکہ کے 13 سال صرف 3 دعوت، 3 پیغام آئے آسمان سے. ایک اللہ کی توحید کا، دوسرا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کا، اور تیسرا عقیدہ آخرت. اور صحابہ قبول کرتے گئے. قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو مان لیا، اللہ کے نبی کی رسالت کو مان لیا، عقیدہ آخرت کو مان لیا، حتیٰ کہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. اور پھر کبھی نماز آ رہی، کبھی روزہ، کبھی جہاد، کبھی حج، کبھی زکوٰۃ، باری باری احکام آ رہے ہیں، اور صحابہ قبول کرتے گئے، قبول کرتے گئے، قبول کرتے گئے. حتیٰ کہ یہ مرحلہ آ گیا، یہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر، یہ شاباش ہے صحابہ کے لیے. میرے نزدیک صحابہ کی شان، صحابہ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین کو مکمل کر دیا. تکمیل دین کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے پورے دین کو قبول بھی کیا ہے اور پورے دین پر عمل بھی کیا ہے. اس سے بڑا تمغہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی شان، یہ ان کا اعزاز. مقصد بتا یہ رہا تھا کہ جو پروگرام نبی کو دوں وہ اپنی امت کو دینا ہے، کسی پر کم، کسی پر زیادہ. کسی نبی کی امت نے بات آگے مانی ہی نہیں، ساری دعوت توحید پر قائم رہی. قولوا لا الہ الا اللہ پر قوم نے مان کر نہیں دیا. کسی نبی پر 1-2 باتیں اور زیادہ آ گئی. الغرض جو بھی جنت کا پروگرام میں دوں گا اس کو بیان کرنا. جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پوری دعوت قوم کے سامنے بیان کر دی. اب مجھے اگر جنت چاہیے، میرے سامنے بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اسی بیان پر اکتفا کروں جو اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا، اگر جنت کی طلب میں میں مخلص ہوں. یہ حدیث کا پہلا جملہ جو ہماری دعوت پر مشتمل. اور میرے نزدیک پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی شان بھی یہی ٹکڑا، یہ حدیث ہے. سب سے بڑی شان، سب سے اونچا آپ کا مقام. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ دنیا جہان کے سارے انسان، دنیا جہان کے سارے انسان اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن کو تھام نہ لیں، جب تک آپ کے پیروکار نہ بن جائیں، جب تک اس پیغام کو قبول نہ کر لیں جو پیغام آپ پر اترا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو آپ نے قوم کو دیا، جنت کا راستہ. مانا جنت کا راستہ بتانے والی دنیا والوں کو ایک ہی ہستی ہے اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اس سے بڑا کوئی شان ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا جنت کا داخلہ اللہ کے پیغمبر کے بیان پر موقوف ہے، اللہ کے پیغمبر کی پیروی پر موقوف ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ شان اللہ بیان کر رہا ہے. میرا یہ عقیدہ ہے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، اس میں شعراء بھی ہوں، بلغاء بھی ہوں، ادیب بھی ہوں، انشاء پرداز بھی ہوں، شاعر بھی ہوں، نثر نگار بھی ہوں، جن بھی ہوں، انسان بھی ہوں، فرشتے بھی ہوں، اور سارے مل کر اللہ کے پیغمبر کی شان بیان کریں. ویسی شان بیان نہیں کر سکتے جیسی اللہ بیان کرے گا. اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ پوری دنیا آپ کی شان بیان کرے، جیسی شان اللہ بیان کرے گا نہیں کر سکتے. اور دیکھو اللہ آپ کی شان بیان کر رہا ہے. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی ولادت کا ذکر نہیں کیا. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زلفوں کا ذکر نہیں کیا، رخساروں کا، ہونٹوں کا، چال کا ذکر نہیں کیا. ہمارے جو واعظ ہیں وہ اللہ کے نبی کی شان کو یہاں تک محدود رکھتے ہیں کہ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی مسکراہٹ کیسی تھی، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ کی کمبلی کیسی تھی. یہ نبی علیہ السلام کی شان کیسی ہے؟ نبی کس لیے آیا؟ الا لیطاع باذن اللہ، اپنا سکہ منوانے کے لیے کہ میری اطاعت کرو، میرے فرما بردار بنو. اور اللہ پاک آپ کی شان بیان کر رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ لوگوں اطاعت میری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ کی اطاعت تک وہ لوگ پہنچیں گے جو رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. مانا ایک ہی ہستی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی ہے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانے والی ہے، اور وہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو
پھر بھی تم پر فرض ہے میرے حبیب کی اتباع کرو. میرے حبیب کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. معنی اللہ کی محبت کے تعلق سے بھی اگر کوئی شخصیت بندوں کو اللہ سے جوڑ سکتی ہے اور ملا سکتی ہے اور وہاں تک پہنچا سکتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی. اور یہ وہ پیغام ایک مہر بن کر آیا, اس کے پیروکار بن جائے, اس سے تعلق جوڑو. یہ پہلا جملہ, اس پر اور لمبی باتیں ہو سکتی مگر آپ کے وقت کا احساس میں بڑے اختصار سے کام لے. دوسرا جملہ وہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان هذه الامه جعل عافیۃ فی اولها وان آخرها سیصیبها بلاء وامور تنکرونها, کہ میری یہ پوری امت آج سے لے کر قیامت تک, اس میں کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے. اس امت کی تمام تر عافیت اس امت کے پہلے دور میں, تمام تر عافیت, تمام تر سعادت اور تمام تر خیر و برکت اس امت کے پہلے دور میں. وہ دور کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا. صحابہ کرام کا دور, تمام تر عافیت صحابہ کے دور میں. اور جو بعد کے دور ہوں گے ان میں کیا ہوگا؟ ان میں فتنے ہوں گے, ان میں دین کے نام سے لوگ ایسے ایسے کام کریں گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ان کو دین کہیں گے, حقیقت میں کیا ہوگا؟ وہ قوم برادری کی باتیں, باپ دادا کی باتیں ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہوگی, دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن یہ دور مثالی دور, صحابہ کا دور, یہ نزول وحی کا دور. یعنی صحابہ نے نبی علیہ السلام کا مشاہدہ کیا جبکہ نبی علیہ السلام پر وحی اتر رہی. آپ پر وحی اترتی, آپ صحابہ کو جمع کر کے وحی سناتے اور اس کی تشریح کرتے, اور صحابہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ علم لیتے اور وہ قرآن و حدیث کی باتیں لیتے, اس پر عمل کرتے. سب سے بابرکت دور یہ صحابہ کا دور. عمل کی نادر مثالیں ملتی ہیں, نادر مثالیں, قبول کی نادر مثالیں. یعنی عبادات میں تو اطاعت کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. وہ تو اگر یہ شروع کر دیں اور آنکھ پلٹتے جائیں اور مثالیں آتی جائیں گی. میں ایک اتباع کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جنگ خیبر کا موقع ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, وہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, کئی بار حملے کیے, کامیابی نہیں ہو سکی. ایک رات فرمایا کہ لأعطین رایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ, کل میں خیبر کا جھنڈا علی کو دوں گا رضی اللہ عنہ, امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ, انہیں دوں گا. ان کو اللہ سے محبت, اللہ کو ان سے محبت, ان کو رسول اللہ سے محبت, رسول اللہ کو ان سے محبت. یفتح اللہ علیہ علی یدی, اللہ ان کے ہاتھوں سے خیبر کے قلعے کی فتح عطا فرمائے. صبح ہوئی, جھنڈا آپ نے دیا اختصار سے اور ایک نصیحت کی ساتھ, یا علی انفض برجلک, علی جھنڈا پکڑ لو اور روانہ ہو جاؤ خیبر کی طرف. روانہ ہو جاؤ اس طرح کہ رستے میں رکنا نہیں ہے, دائیں بائیں دیکھنا نہیں, سیدھے چلے جاؤ. حتی تنزل بساحتہم, حتیٰ کہ تم یہودیوں کے صحن میں, ان کی بستی میں جا اترو. روانہ ہو جاؤ, رکنا نہیں, دائیں بائیں جھانکنا نہیں, سیدھے چلتے جاؤ. جناب علی نے جھنڈا پکڑ لیا اور خیبر کی طرف روانہ ہو گیا. جب روانہ ہوئے تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جس کا جواب اللہ کے پیغمبر سے لینا تھا. اب اس کے لیے واپس پلٹتے یا پیچھے مڑ کے دیکھتے, رکتے اور وہ سوال کرتے, لیکن اللہ کے پیغمبر تو فرما چکے روانہ ہو جاؤ, رکنا نہیں. اب کیا کریں؟ یہ ہے اطاعت. ایسے موڑ پر اطاعت کا امتحان ہوتا ہے. رکنا بھی نہیں ہے, پیچھے مڑنا بھی نہیں ہے اور واپس آنا بھی نہیں. چنانچہ ان کی جو ذہن کی فراست تھی, چلتے جا رہے ہیں, نہ دائیں نہ بائیں دیکھا, سیدھا رخ ہے, اور بلند آواز سے پکار کر پوچھا, علام اقاتل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
یہ بات پوچھنی بھول گیا کہ یہودیوں سے کب تک لڑنا ہے، کب تک جہاد کرنا، لڑائی کب تک چلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا سوال، اسی طرح بلند آواز سے جواب دیا کہ قاتلہم حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک لڑنا ہے جب تک یہودیوں کا شرک نہ ختم ہو جائے، جب تک وہ شرک پر قائم ہے ان سے قتال کرنا، لڑائی کرنی ان سے۔ سوال کیا اور جواب کیا، قربان چاہیے اس جذبہ اطاعت میں، نہ رکے نہ مڑے نہ دائیں بائیں جھانکے، رخ خیبر کی طرف ہے اور چلتے چلتے اللہ کے پیغمبر سے یہ بات پوچھ لی۔ یہ صحابہ کا جذبہ اطاعت، جذبہ اطاعت ہے، اسی لیے ان کے دور کو مثالی دور قرار دیا۔ یہ جو عورت کے حجاب کا، پردے کا مسئلہ، یہ حکم عشاء کی نماز میں آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں، آپ عشاء سے فارغ ہوئے، جبریل امین پہنچ گئے پردے کا حکم لے کر، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی عورتوں سے کہو، مسلمان عورتوں سے کہو کہ اپنی اوڑھنیاں اوڑھ دیں، ایسی اوڑھنی جو سر سے لٹکائیں اور پاؤں تک ڈھانپ لیں، پورے جسم کو ڈھانپ لیں۔ یہ فرض ہو گیا، پردہ فرض۔ اب صحابہ نے یہ وحی سنی، اپنے گھروں کو لوٹے اور اپنی خواتین کو جمع کیا، بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، اور ان کو اللہ کا پیغام سنا دیا کہ اللہ نے آج سے پردہ فرض کر دیا، اور پورے جسم پر اوڑھنی اوڑھنی، پورے جسم کو چھپا کر گھر سے نکل گئے۔ خواتین نے یہ بات سن لی، مگر بالخصوص جو انصار عورتیں تھیں، مدینے کی انصار خواتین، وہ پریشان ہیں۔ انصار عورتیں فجر کی نماز ساری عورتیں مسجد نبوی میں ادا کرتی تھی نبی علیہ السلام کے پیچھے، کہ ہم نماز پڑھنے کیسے جائیں، اور بس تو اوڑھنیوں کا انتظام ہی نہیں، اور رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اوڑھنیاں اوڑھ کر گھر سے نکلنا، چادریں لے کر جو پورے بدن کو ڈھانپ لیں، وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اب کیا کریں کہ فجر کی نماز با جماعت کا ناغہ کر لیں؟ قربان چاہیے اس رات عورتیں سوئی نہیں، جو کپڑا ملا چھوٹا بڑا اس کو اٹھایا اور چادر اوڑھنی، سیتی رہی رات بھر بیٹھ کر، کوئی غلاف لیا، کوئی اور جو کپڑا جو ان کو میسر آ سکا پھاڑ پھاڑ کر اوڑھنی سیتی رہی رات بھر، حتیٰ کہ فجر میں دیکھا گیا کہ ساری انصار عورتیں اوڑھنیاں اوڑھے مسجد نبوی کی طرف جا رہی، پوری رات جاگتی ہے، رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے۔ یہ صحابہ کا دور ہے، ذری دور ہے۔ فرمایا کہ اس امت کی ساری عافیت اس امت کے پہلے دور میں۔ اب ہمیں اگر عافیت چاہیے، جہاں یہ حدیث صحابہ کی شان بیان کر رہی ہے اور ان کے مقام کو واضح کر رہی ہے، وہاں ایک درس بھی ہے کہ وہ عافیت اور وہ برکت ہمارے اندر کیوں نہیں آ سکتی؟ ویسے بن جاؤ جیسے صحابہ تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی یہ فرامین اسی درس پر مشتمل ہے کہ صحابہ کے دور میں تمام تر عافیت کیوں تھی، تمام تر سعادت کیوں تھی؟ ان کا جذبہ اطاعت۔ ان کے دور میں کوئی برادری کی رسمیں نہیں تھی، باپ دادا کی باتیں نہیں تھی، سیدھا قال اللہ اور قال رسول اللہ، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کو بابرکت دور قرار دے دیا۔ آسمان سے پیغام آ رہے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، فلاں صحابی جنتی، فلاں صحابی جنتی، فلاں صحابی جنتی۔ بلال حبشی سے آپ فرما رہے ہیں بما سبقتنی الی الجنہ انی سمعت خشبۃ نعلیک فی الجنہ، بلال تم کیا عمل کرتے ہو، تم چلتے زمین پر ہو اور تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی، قدموں کی دمک جنت میں سنائی دیتی۔ بلال سے فرما رہے جنت کی بشارت ہے نا۔ ابو دہداء کے بارے میں فرمایا کم من عزق معلق لبی دہداء فی الجنہ، میں نے جنت میں پھلوں کے گچھے دیکھے، پھلوں کے خوشے دیکھے، ان سارے پھلوں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے پھل ابو دہداء کے۔ اپنا ایک باغ انہوں نے کھڑے کھڑے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ ایسا راضی ہوا، اپنے نبی کو یہ بشارت دی کہ یہ سارے پھل ابو دہداء کے۔ یہ بشارت ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے، 4 سال پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے، جب فوت ہوئے کیا شرف ان کو حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا العبد الصالح تحرک له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهد له 70,000 من الملائکہ،
اس نیک بندے کی موت پر اللہ نے 3 اعزاز دیے ہیں۔ ایک، اس کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ نمبر 2، اس کی وفات پر آسمان کے سارے دروازے کھل گئے رحمت کے نزول کے لیے۔ اور تیسرا، اس کی وفات پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے بھیجے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اور سعد بن معاذ، ان کی والدہ کو بڑی ان سے محبت تھی، ان کے آنسو نہیں رک رہے، ان کی ممتا کی بے قراری، آنسو نہیں رک رہے۔ نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اللہ یرخو دمع ام سعد، کہ سعد کی ماں کے آنسو کیوں نہیں رک رہے؟ جاؤ جا کر سعد کو، اس ام سعد کو، سعد کی والدہ کو سعد کے تعلق سے بشارت دے دو کہ ان ابنا کی اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن جب سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، سارے انسان جمع ہوں گے، تمہارا بیٹا وہ پہلا شخص ہوگا جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہنسے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر ہنسے گا۔ یہ مقام کیسے مل گیا؟ کہ نبی علیہ السلام کی خالص اتباع۔ 4 سال ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت میسر آئی۔ ان 4 سالوں میں کیا ان کا کردار تھا، کیا ان کا عقیدہ تھا، کیا ان کا جذبہ اطاعت تھا، یہ سارے فضائل سمیٹ گئے۔ ہم 70 80 سال کے مسلمان ہیں، کیا مطمئن ہو؟ عمل ہو رہا ہے اللہ کے نبی کے اسوہ پر، صحابہ کرام کی سیرتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ تو آگے آئیے، اٹھیے، بیدار ہوئیے، اور ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نصب العین کا تعین کیجیے کہ ہم نے کیا بننا۔